السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں ناظرین؟ امید کرتا ہوں کہ اچھے ہوں گے۔ اللہ رب العزت آپ کو ہمیشہ خوش رکھے اور اپنی امان اور حفاظت میں رکھے۔ ناظرین، استقبال ہے آپ کا آپ کے ہی یوٹیوب چینل SK اسلامک 786 پر۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم کچھ ضروری باتیں کریں گے، یعنی صبح اور شام جو ہم کام کرتے ہیں تو اس کام کو شروع کرنے سے پہلے کیا پڑھنا ہے، اور پھر کوئی مہمان رخصت ہوتا ہے تو کیا کہنا ہے، یا کوئی ناگواری والی چیز آتی ہے، پریشانی والی چیز آتی ہے ہم سنتے ہیں تو اس پر کیا کہنا ہے، یا پھر کوئی غلط لفظ ہمارے منہ سے نکل جاتا ہے تو اس پر کیا بولنا ہے۔ ان تمام چیزوں کو ہمارے لیے جاننا بہت ضروری ہے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں، اور اس سے پہلے آپ سے گزارش بھی ہے کہ آپ جہاں تک ہو سکے اس کو آپ یاد کر لیں گے تو بہتر ہوگا، کیونکہ بہت ہی آسان طریقہ ہے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے کوئی بھی کام کریں تو ہم بسم اللہ کہیں، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کوئی بھی کام کریں، نیک کام کریں تو اس کو شروع کرنے سے پہلے ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے شروع کریں۔ اس کے بعد کسی بھی کام کا ارادہ ہمارا ہو، جیسے کوئی کام کرنا ہے کل یا پرسوں، یا جب بھی کرنے کا ارادہ ہو 2 گھنٹہ یا 3 گھنٹہ کے بعد، کوئی بھی چیز کا ارادہ ہو تو اس سے پہلے ہمیں کہنا ہے انشاءاللہ، اس لیے کہ انشاءاللہ اس کا معنی ہوتا ہے کہ اللہ نے چاہا تو وہ کام ضرور ہوگا۔ تو اس انشاءاللہ کو کہنا ہمارے لیے ضروری ہوتا ہے۔ تو کوئی بھی کام کا ارادہ ہو تو کہیں گے انشاءاللہ۔ اس کے بعد کوئی اچھی خبر سنتے ہیں تو اس پر ہمیں سبحان اللہ کہنا ہوتا ہے۔ کہیں سے کوئی اچھی خبر آئی تو اس پر سبحان اللہ، اللہ کی ذات پاک ہے۔ اس کے بعد کسی کی تعریف کرنی ہو یا کسی چیز کی تعریف کرنی ہو، یا کوئی چیز اچھی لگے، خوبصورت لگے، دلکش لگے، دلربا لگے، تو اس کے لیے ماشاء اللہ کہنا ہے، یعنی ماشاء اللہ کیا خوب کہنا ہے آپ کا، ماشاء اللہ کیا چیز ہے، ماشاء اللہ آپ بہت خوبصورت لگ رہے ہیں۔ تو یہ چیز ہوئی تعریف میں۔ پھر اس کے بعد کوئی احسان کرے تو جزاک اللہ خیرا، یعنی ہمارے اوپر کوئی احسان کر دے، کوئی پانی پلا دے تو تھینکس کے بدلہ اسے جزاک اللہ ہم کہیں گے۔ اس کے بعد ہم سے کوئی گناہ ہو جائے یا گناہ کی بات ہو جائے تو اس پر کہیں گے استغفر اللہ۔ اس کے بعد کسی فقیر کو یا پھر اللہ کے راستے میں دیں گے تو کہیں گے فی سبیل اللہ، یعنی یہ اللہ کے راستے میں جا رہا ہے۔ اس کے بعد کوئی ناگواری چیز پیش آ جائے، کوئی ایسی بات آ جائے جو بات زبان سے نہیں نکلنی چاہیے، اس پر کہیں گے نعوذ باللہ۔ جیسے کوئی نبی کے بارے میں برا بھلا کہے تو اس پر ہمیں نعوذ باللہ، یا کوئی صحابہ کے بارے میں برا بھلا کہے تو اس پر ہمیں کہنا ہے نعوذ باللہ، یعنی کوئی بھی ناگواری والی چیز پیش آ جائے تو اس پر کہیں گے ہم نعوذ باللہ۔ اس کے بعد کوئی مہمان ہمارے گھر آتا ہے، رخصت ہوتا ہے، یا پھر ہم میں سے ہی کوئی باہر جاتا ہے تو اسے کہنا پڑتا ہے فی امان اللہ، جسے لوگ بولتے ہیں ٹاٹا بائے بائے۔ تو ان تمام چیزوں کو چھوڑ کر ہمیں فی امان اللہ کہنا ہے۔ اس کے بعد گھر میں کسی چیز کا نقصان ہو جاتا ہے، یا کسی کا انتقال ہو جاتا ہے، یا لائٹ چلی جاتی ہے، یا کوئی سا بھی پریشانی آ جاتی ہے تو اس وقت ہمیں کہنا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس کے بعد جب چھینک آتا ہے تو ہمیں کہنا ہوتا ہے الحمدللہ۔ اس کے بعد جب ہم سو کر اٹھتے ہیں تو اس وقت ہمیں پڑھنا ہوتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یہ رہی کچھ ضروری چیزیں جسے ہمیں یاد کرنا بہت ضروری ہے۔ تو ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آپ ان تمام چیزوں کو یاد کر لیں گے۔ کوئی مشکل نہیں ہے، بہت تھوڑی سی محنت کرنے کی ضرورت ہے، اور بہت ہلکا ورڈ بھی ہے، لفظ بھی ہے، ماشاء اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، نعوذ باللہ، استغفر اللہ، یہ سب ہلکے سبق ہیں۔ تو ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آپ اسے یاد کر لیں گے۔ پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، جب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔